وَيَصِحُّ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصح في حال العقد اشتراط ما يسوغ ويدخل تحت القدرة ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا ولا يصح اشتراط العقد اتقے. دیکھیے مولانا وَيَصِحُّ فِي حَالِ الْعَقْدِ اور صحیح ہے عقد کی حالت میں کہ جب کوئی مکان آپ بیچ رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس وقت جو آپ صیغہ جاری کر رہے ہیں، اس وقت اگر کسی ایسی چیز کی شرط رکھیں جو جائز ہو، ما یسوغو یعنی ما یجوزو، یسوغو یعنی یجوزو، جو چیزیں جائز ہیں، وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ اور آپ کی قدرت میں ہیں. مثلا کوئی کہے کہ یہ گھر میں تبھی لوں گا جب ایک سوٹ سلوا کے مجھے دو گے، تو سوٹ سلوانا قدرت میں ہے تو ممکن ہے، تو یہ شرط رکھنا صحیح ہوگی. یا کہے کہ میری وہ والی زمین بکواؤ تو میں تمہارا مکان خرید لوں گا. زمین کا بکوانا ایک آسان ہے کہ نہیں ہے؟ قدرت سے باہر ہے کہ قدرت میں ہے؟ قدرت میں ہے، تو کہا یہ شرط رکھنا صحیح ہے. کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ نہیں، میرا وہ بکوا دو تو تمہارا ہم یہ لے لیں گے. کہا یہ شرط رکھنا صحیح. ولا یجوز اشتراط ما لیس بمقدور اور ایسی چیز کی شرط رکھنا جو قدرت میں نہ ہو. کیا مطلب قدرت میں نہ ہو؟ کَصَيْرُورَةِ الزَّرْعِ سُنبُلًا کہ جیسے کچھ ابھی بویا ہوا ہے، کہیں کہ اس کو سنبل بنا دو، یعنی اس میں دانے بالیاں آ جائیں. سنبل یعنی بالی آ جائے گی میں لے لوں گا، ابھی بالی کر دو اس کو. تو انسان کے بس کی بات ہے کہ چھوٹے سے ابھی جب گیہوں کا پودا اگا ہے تو اس کو بالی میں تبدیل کر دے، ممکن ہے اس کے لیے؟ نہیں ممکن ہے. تو کہا ایسی شرط رکھنا صحیح نہیں ہے. وَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ یعنی سنبل کہتے ہیں جس میں دانے ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی گیہوں خرید رہا ہے ابھی ایسی صورت میں کہ جب اس کے ابھی چھوٹے چھوٹے پودے ہیں اور اس شرط کے ساتھ لے رہا ہے کہ اس کو تم کیا بنا دو، دانے بنا دو، تو چھوٹے پودے دانے دار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ شرط رکھنا صحیح نہیں ہوگا. وَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ ہاں، یعنی غلام بیچنے میں عتق یعنی آزاد کرنا کی شرط اگر رکھی جائے تو جائز ہے. مثلا چراغ علی فرقان کو اپنا غلام بیچیں اور فرقان کو یہ کہہ کے بیچیں کہ اس شرط کے ساتھ تمہیں بیچوں گا کہ اس کو تم رکھو گے نہیں، کیا کر دو گے؟ آزاد کر دو گے. عتق کرنا یعنی آزاد کرنا. تو غلام میں آزادی کی شرط جائز ہے. وَلَوْ اشْتَرَطَ مَا لَا يَسُوغ اگر ایسی چیز کی شرط رکھے جو جائز نہیں ہے. مثلا کیسے کہ کہے مثلا یہ انگور بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم اس کو کیا بناؤ، شراب بناؤ، تو جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. یا عدم العتق یا عدم عتق کی شرط لگا دے کہ میں غلام بیچ رہا ہوں لیکن اس کو تم آزاد نہیں کر سکتے، کہا یہ شرط بھی صحیح نہیں ہے. یا کنیز بیچے اور اس میں کہے عدم وطئ اما کہ جو کنیز تمہیں بیچ رہا ہوں اس کے ساتھ تم جمع نہیں کرو گے، تو کنیز کے ساتھ جمع کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. کہا یہ شرط پھر صحیح نہیں ہوگی.
کیا ہو جائے گا؟ بطل الشرط، ان تینوں میں شرط کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کہ ایسی چیز کی شرط جو جائز نہ ہو، یا غلام کو نہ آزاد کرنے کی شرط، یا کنیز کے ساتھ جمع نہ کرنے کی شرط لگانا جائز نہیں ہے. بطل الشرط، یہ تینوں شرطیں کیا ہو جائیں گی؟ باطل ہو جائیں گی. وفی ابطال البیع وجہ قوی، اور بیع کے باطل ہونے میں وجہ قوی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بیع بھی ساتھ ساتھ کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. اگر کوئی ایسی شرط رکھے کہ جو شرط شریعت میں جائز نہیں ہے، تو کہا ایسی صورت میں وہ بیع بھی صحیح نہیں ہوگی. اب دیکھیں، وَلَوْ شَرَطَ مِقْدَارًا فَنَقَصَ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ بِالْقِسْطِ مِنَ الثَّمَنِ. وَلَوْ شَرَطَ، اگر شرط رکھی ہو خریدار نے، مقداراً، ایک مقدار کی، کہ میں مثلا مثال کے طور پر کہ میں تمہارا یہ سارا گیہوں خرید دوں گا اگر 100 کلو ہوا تو ایسی صورت میں 100 کلو سے کم ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسے نہیں لوں گا، میرے کام کا نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آئس کریم منگانی ہوئی، ہمیں 15 روپے والی آئس کریم منگانی ہے، پتہ چلا آپ لوگ 24 لوگ ہیں، 24 آئس کریم چاہیے لیکن 15 والی 24 نہیں ہے، تو کیا میں لوں گا؟ ابھی میرا اختیار ہے، پھر ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کو ہم لے کے ہمارے کام کی نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ وَلَوْ شَرَطَ مِقْدَارًا فَنَقَصَ، ایک مقدار کی شرط لگائے اور اس میں کیا ہو؟ کم ہو. کوئی کہے مجھے 100 لیٹر دودھ چاہیے، کوئی کہے میں اتنے نگ چاہیے، تو اتنے ملیں گے تب نہ آپ لیں گے. فَنَقَصَ، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ کم ہوا. تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ بِالْقِسْطِ مِنَ الثَّمَنِ، تو مشتری کو اختیار ہے کہ وہ واپس کر دے یا لے لے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کر دے. یعنی جو ان کی قیمت ہے وہ ادا کر دے گا اسی مقدار کے اعتبار سے. مثلا 1000 میں ہمیں کیا لینی تھی؟ 1000 میں 100 آئس کریم لینی تھی، پتہ چلا کہ 100 سے کم ہے تو ہم اسی حساب سے کیا کریں گے؟ پیسہ بھی کم کر کے دیں گے. کہہ رہے وَلَوْ شَرَطَ مِقْدَارًا، ایسا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے بھائی؟ تبرک میں آپ کو کچھ بانٹنا ہے، شادی میں براتیوں کو آپ کو کچھ دینا ہے، تو ایسے میں آپ کو کیا ہے؟ ایک فکس کوانٹٹی ڈھونڈتا ہے نا آدمی. ابھی اپنے یہاں مجلسوں میں ہو گیا کہ نہیں، عورتوں میں زیادہ چلن ہے برتنیں بانٹنے کا، کپ بانٹنے کا، پلیٹ بانٹنے کا، ڈونگا بانٹنا، یہ بانٹنا، وہ بانٹنا. تو وہاں ان کو کیا چاہیے؟ ایک کوانٹٹی چاہیے، 200 250 400 500 پیس. تو جو دکاندار دے گا اسی سے لیں گے، ہے کہ نہیں؟ کم ہے تو کہیں گے نہیں، جہاں سے لینا ہوگا وہاں سے ایک جگہ سے لے لیں گے. سوائے یہ کہ مجبوری ہو انسان کی، 10 یہاں سے اٹھایا، 10 وہاں سے اٹھایا، 10 وہاں سے اٹھایا، یعنی چھوٹے گاؤں میں کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا. کہہ رہے وَلَوْ شَرَطَ مِقْدَارًا، اگر شرط رکھے مقدار کی، فَنَقَصَ، اور کم ہو، تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي، تو مشتری کو اختیار ہے بین الرد والامساک، رد کرنا یعنی واپس کرنا، والامساک، اور لے لینا، بالقسط من الثمن، ٹھیک ہے، اسی مقدار میں قیمت کو ادا کر کے. سواء کانت اجزاؤہ متساویہ او مختلفہ، چاہے اس کے اجزاء برابر ہوں یا مختلف ہوں. ہاں مثلا جیسے گیہوں آپ نے خریدا ہے، ایک دانہ چھوٹا ہے اور ایک دانہ کیا ہے؟ بڑا، تو کہنا تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. سواء کانت اجزاؤہ متساویہ، چاہے اس کے اجزاء برابر ہوں، سب ایک سائز کے ہوں، او مختلفہ، یا کیا ہوں؟ الگ الگ ہوں، جدا گانا ہوں.
پتہ چلا مٹکا لینے گئے تو کوئی ضروری ہے ہر مٹکا ایک سائز کا ایک جیسی ڈیزائن کا مل جائے؟ نہیں، ممکن ہے چونکہ وہ ہاتھ سے بنایا جاتا ہے تو وہاں پہ فرق ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ وہاں فرق ممکن ہے، صحیح ہے۔ یا پتہ چلا اگر آپ جوتے لینے جا رہے ہیں تو وہاں آپ چھوٹے بڑے لائیں گے، وہاں اجزاء کا متساوی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سواء كانت اجزاؤه متساویة او مختلفة، یا الگ الگ ہوں۔ فإن أخذ بالقسط تخیر البائع، ٹھیک ہے، اگر اس نے ایک حصہ خریدا تو پھر اب بائع کو اختیار ہے کہ وہ اس ایک حصہ بیچے گی یا ایک حصہ نہ بیچے، ٹھیک ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ کیسے؟ اگر آپ ہول سیل کی دکان پہ جائیں گے، اگر ایک دو مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا کہ پورا بنڈل دے گا؟ پورا بنڈل دے گا، صحیح ہے۔ تو اگر آپ قسط میں مانگ رہے ہیں تو اب بائع کو اختیار ہو جائے گا کہ وہ بیچے یا نہ بیچے۔ مثلا ابھی ہم گیہوں اور وہ لینے گئے تھے، یہ جو دالیں وغیرہ لے کے آئے تو وہ کیا ہول سیل کی دکان تھی، کھول کے دینے کے لیے اس نے صاف کہا کہ ہم نہیں دے سکتے، ہم باقی کٹھا کہاں رکھیں گے، کہاں رکھنا ہمیں، تو آپ کو پورا کٹا ہی لینا ہے ایسی صورت میں، چونکہ اب اختیار وہ کس کا ہو جائے گا؟ بائع کا۔ کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَخَذَ بِالْقِسْطِ، اگر قسط میں لے رہا ہو یعنی کچھ حصہ لے رہا ہو، تخیر البائع، تو اب اختیار کس کو ہوگا؟ بائع کو ہوگا۔ وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْجَمِيعِ فَلَا خِيَارَ، ہاں کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَخَذَهُ یعنی مشتری نے سب کا سب لے لیا، تمام قیمت سے لے لیا، فلا خیارہ، تو پھر بائع کو خیار نہیں ہوگا، یعنی بائع کو اب بیچنا ہی بیچنا ہے۔ مثلا اس نے کہا بھائی مجھے 100 کپ چاہیے، 100 کپ وہ دینے کو تیار ہے، پورا اس کا پیک ہے، کارٹون ہی 100 کپ کا ہے، ہم نے کہا 100 مجھے دے دو، تو اب بائع کا اختیار نہیں ہے، ہم نے اس کی قیمت ادا کی، ہم باکس کو لے کے آئے گے، ہم نے 50 مانگا، 50 دے دو، اس نے منع کیا تو یہ اس کا اختیار ہے، تو وہ منع کر دے کہ نہیں ہم باکس توڑ کے نہیں دے سکتے۔ کہہ رہے وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْجَمِيعِ، سب کا سب لے لے، فلا خیارہ، تو بائع کو کوئی خیار نہیں ہے۔ وَلَوْ زَادَ مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ أَخَذَ الْبَائِعُ الزَّائِدَ، اگر زیادہ ہو جائے جن کے اجزاء برابر ہوں تو زائد بائع کیا کرے گا؟ زائد کو واپس لے لے گا۔ فَيَتَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ، کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سامان جسے بیچا جا رہا ہے وہ زیادہ ہو جائے، جیسے گیہوں بیچا، اس کے کیا ہیں اجزاء برابر، سب ایک سائز کے گیہوں ہیں، یا کوئی بھی چیز بیچی اس نے، تو اگر اس میں کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو زائد جو زیادہ کو کیا کرے گا؟ بائع نکال لے گا۔ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ، صحیح ہے، تو پھر یعنی مشتری کو یہ اختیار ہوگا کہ اسے لے یا نہ لے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز کاؤنٹ کی قلم ہے، قلم آپ لینے گئے، آپ نے کہا 20 قلم چاہیے، آپ کو قلم نکال کے دیا گیا، پتہ چلا قلم کتنے نکلے؟ 21، تو اگر ایک وہ واپس لے لے تو اس کا بائع کا یہ اختیار ہے کہ وہ لے لے، اور آپ کو بھی اختیار ہے کہ پھر لے یا نہ لے۔ وَلَوْ زَادَ الْمُخْتَلِفُ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ، کہہ رہے ہیں اگر الگ الگ کا ہونا زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جن کے اجزاء برابر نہ ہوں، تو کیا ہوگا؟ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ، مثال کے طور پر سامان الگ الگ ہوتے ہیں کہ جو ایک تو ہے کہ سب ایک سائز کا ہے، ایک ہے کہ نہیں چھوٹے بڑے ہیں، چھوٹے بڑے ہیں۔ اب مثلا ناریل پانی لے لیں، آپ ناریل پانی لے رہے ہیں، ناریل پانی سب ایک سائز کے آتے ہیں، چھوٹے کا ریٹ الگ ہوتا ہے، بڑے کا ریٹ الگ رہتا ہے، ایسے میں بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔
وَيَجُوزُ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ سَلَفٍ وَبَيْنَ مُخْتَلَفَيْنِ صَفْقَتَان، کہہ رہے ہیں اور جائز ہے جمع کرنا، ٹھیک ہے، دو مبیع میں، دو چیزوں کو ایک ساتھ بیچنا جو الگ الگ ہوں، ایک ایسی کہ جو برابر والی سائز کی ہوں، سارے اجزاء اس کے برابر ہوں، اور ایک ہے کہ جن کے اجزاء برابر نہیں ہیں۔ مثلا انسان کیا بیچے، انسان کتاب بیچے جو ایک سائز کی ہے، انسان ناریل پانی بیچے جو الگ الگ سائز کی ہے۔ صفقتاً، دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ایک بیع میں، کہ یہ کتاب 100 کی، ناریل پانی 200 کا، دونوں ملا کے ہم آپ کو 500 میں دے دیں گے، صحیح ہے، دونوں یعنی 200 کی کتاب 300 کا ناریل، ہم نے کہا دونوں ملا کے آپ کو کتنے میں دے دیں گے، 500 میں دے دیں گے۔ کتاب ہے برابر سائز کی، ناریل پانی ہے جدا گانا، ایسی صورت میں جائز ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ سَلَفٍ، جائز ہے کہ جمع کرے ایک سامان میں، وَبَيْعُ مُخْتَلَفَيْن، اور ایسی چیز کو بیچنا جن کا مختلفین، جن کا سائز کیا ہو، الگ ہو، جدا ہو، صفقتاً، ایک بار میں، یعنی اسے آپ بیچ سکتے ہیں ایک معین قیمت کر کے۔ انشاءاللہ اسے دیکھیے گا، اگر کچھ رہ جائے تو بتائیے گا۔ اور ہم نے اس طرح سے کون سی فصل مکمل کی، 8ویں فصل مکمل کی۔ کل نہیں تو پرسوں آپ کی شروع ہوگی فصل 9، والحمدللہ رب العالمین، چونکہ کئی دن ہو گیا ان کا نہیں ہو پا رہا ہے۔